والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے اس پر باب ہے، باب ادا الخمس من الایمان، کہ مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ ادا کرنا بھی ایمان میں سے ہے۔ تو یہ ایک واقعہ ہے جسے ابو حمزہ نے نقل کیا۔ ابو جمرہ صحابی ہے، ابو جمرہ واللہ عالم صحابی ہیں یا تابعی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کنفرم ہے کہ تابعی ہیں، کیونکہ وہ صحابی کے ساتھ اپنے واقعے کو نقل کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عباس کے پاس بیٹھا کرتا تھا، وہ مجھ کو خاص اپنے تخت پر بٹھاتے۔ ایک دفعہ کہنے لگے تم میرے پاس مستقل طور پر رہ جاؤ، میں اپنے مال میں تمہارا حصہ مقرر کر دوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں 2 ماہ تک ان کی خدمت میں رہا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ عبد القیس کا وفد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا یہ کون سی قوم کے لوگ ہیں یا یہ وفد کہاں کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ربیہ خاندان کے لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا مرحبا اس قوم کو یا اس وفد کو، اور پھر ان کو دعا دی کہ کبھی نہ وہ ذلیل ہوں اور نہ کبھی شرمندہ ہوں، یعنی ان کے آنے کو آپ نے سراہا۔ وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی خدمت میں صرف ان حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان کافروں کا قبیلہ جس کا نام مدر ہے وہ آباد ہے۔ تو آپ ہمیں ایک ایسی پکی قطعی بات بتا دیں جس کی خبر ہم اپنے پچھلے لوگوں کو بھی کر دیں جو یہاں نہیں آئے، اور اس پر عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے برتنوں کے بارے میں بھی پوچھا۔ آپ نے ان کو 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 قسم کے برتنوں کو استعمال میں لانے سے منع فرمایا۔ ان کو حکم دیا کہ اکیلے خدا پر ایمان لاؤ۔ پھر آپ نے پوچھا کہ جانتے ہو اکیلے خدا پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو ہی معلوم ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور مال غنیمت میں سے جو ملے اس کا 5واں حصہ مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کرنا، اور 4 برتنوں کے استعمال سے ان کو منع فرمایا۔ اچھا، ایک تو انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے اس کا واللہ عالم اس کا کیا معنی ہے، مجھے اس کو جو ہے دیکھنا ہوگا۔ میں اس حدیث کو نا زیادہ عربی سے میں نے پڑھا تھا، اردو میں دیکھ نہیں پایا۔ اس کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے حنتم، لفظ ہے حنتم، سبز لاکھی مرتبان، اور ودبا یعنی کدو کے بنائے ہوئے برتن سے آپ نے منع فرمایا، ون نقیر اور لکڑی کے کھودے ہوئے برتن سے، ول مزفت اور روغنی برتن سے، اور فرمایا ان باتوں کو حفظ کر لو اور ان لوگوں کو بھی بتلا دینا جو تم سے پیچھے ہیں اور یہاں نہیں آئے۔ اچھا، اس پر تشریح کرتے ہوئے ان برتنوں کے بارے میں خاص طور پر لکھا ہے کہ یہ وہ برتن ہیں کہ عرب کے لوگ ان میں شراب رکھا کرتے تھے۔ تو جب شراب پینا حرام قرار پایا تو کچھ عرصے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کو بھی کی بھی ممانعت کر دی۔ ٹھیک ہے، تو یہ برتن یعنی ہمیشہ کے لیے ان برتنوں کا استعمال منع نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے اندر ایک علت ہے کہ ان میں عرب شراب رکھتے تھے، اس وجہ سے ان سے منع کیا گیا ہے۔ اور
اب تو چونکہ ایسا نہیں ہے، اس لیے یہ برتنوں کا استعمال حرام نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ اچھا، اس حدیث میں بہت سی اہم باتیں ہیں۔ سب سے بڑی جو اس کے اندر بات ہے وہ ہے جو جس کو امام صاحب نے باب میں ذکر کیا کہ خمس جو آپ کا مال غنیمت ہے اس میں سے خمس جو ہے وہ بیت المال میں جمع کروانا۔ خمس کہتے ہیں یعنی پانچواں حصہ، خمس، ٹھیک ہے۔ اس خمس کو جو ہے بیت المال میں جمع کروانا مال غنیمت میں سے، آپ نے فرمایا یہ ایمان میں سے ہے، اور یہ یاد دلاتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کفار سے جنگ کیا کرتے تھے، اور کفار سے مال غنیمت جو ہے وہ لیتے، اور اس میں سے پانچواں حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے، اور باقی وہ اپنے استعمال میں لاتے۔ تو اس حکم کا تعلق اسلامی نظام، اسلامی ریاست کے قیام کے بعد سے ہے، جب اسلامی ریاست قائم ہو اور اس کے تحت اللہ کے راستے میں جہاد ہو، یا مسلمانوں کی ایک ایسی جماعت جو مسلمانوں کے دفاع کے اندر کھڑی ہے اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتی ہے، اس کفار کے حملوں سے مسلمانوں کو محفوظ کرتی ہے، تو یہ حکم ان کے حوالے سے خاص ہے۔ اچھا، اس میں آپ دیکھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شاگرد کو اپنے پاس رکھتے ہیں، کہ آپ انہیں اپنے پاس روکتے ہیں، اور کتنی محبت سے آپ ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کنت اقعد مع ابن عباس اور قال یجلسنی علی سریرہ، کہ میں ابن عباس کے ساتھ بیٹھتا تھا اور وہ مجھے اپنی چارپائی پر بٹھاتے تھے، اپنے تخت پر بٹھاتے تھے۔ تو ایک شاگرد کے ساتھ محبت کا یہ انداز، اور پھر اس انداز کی آگے دیکھیے کس طریقے سے کہ ابن عباس نے کہا اقم عندی، تم میرے پاس رکو، حتی اجعل لک سہما من مالی، تمہیں اپنے مال میں سے بھی تمہارا حصہ مقرر کروں گا۔ فَأَقَمْتُ مَعَهُ شَهْرَيْن، تو کہتے ہیں میں 2 ماہ ان کے پاس رکا۔ تو اس کے اندر بڑی عقل کی بات ہے کہ آپ کسی مہمان کو بلاتے ہیں، کسی کو اپنے پاس رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کو دعوت دیتے ہیں، تو آپ حضرت ابن عباس نے سب سے پہلے ان کی اس پریشانی کو دور کیا کہ میں کھاؤں گا پیوں گا کہاں سے، ٹھیک ہے، میرا گزر بسر کیسے ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کہا میں تمہیں مال، تمہارا جو خرچہ ہے وہ میرے ذمے ہے، میں اپنے مال میں تمہارا حصہ مقرر کروں گا۔ تو یہ جو صوفیت والی سوچیں ہیں نا ہمارے یہاں کے، بس وہ تو رزق تو اللہ کے ذمے ہے، ٹھیک ہے، تو بس انسان جو ہے وہ دین کے کام پہ نکل جائے، تو اللہ جانے اور اس کا گھر جانے، ٹھیک ہے، یہ انداز صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کو بلانا، کسی عالم کو بلانا اور اس سے یہ تک نہ پوچھنا کہ آپ کے پاس آنے جانے کا کرایہ بھی ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس آپ کا خرچہ بھی ہے یا نہیں ہے، کسی سے خدمات لینا اس کی، ٹھیک ہے۔ یہاں دیکھیں وہ دین کی تعلیم کے لیے انہیں روک رہے ہیں، انہیں دین کی تعلیم دے رہے ہیں، اور ساتھ ان کی جو ضروریات ہیں اس کا بھی خیال رکھ رہے ہیں۔ اور اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے کہ ایسے شاگرد کو تلاش کرنا جس میں سمجھداری ہو، عقل مندی ہو، تو اس کو اپنے ساتھ بٹھانا، یہ جو ہے استاد کو، یعنی استاد کے لیے بھی نعمت ہے، ایسے شاگرد استاد کے لیے بھی نعمت ہے، اور استاد کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے شاگردوں کو تلاش کرے اور ان کو خصوصی توجہ اور پروٹوکول بھی دے، ان کی تکریم کرے، ان کو اس کو عزت دے۔ اسی میں شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ بعض طلباء کو زیادہ جو ہے ان کی عزت افزائی کرنا، اس کے اندر کوئی حرج نہیں، جبکہ دوسروں کو کہ دل آزاری نہ ہوتی ہو، اس انداز سے کہ دوسروں کی دل آزاری نہ ہو، بلکہ ان کو دوسروں کی کے لیے اس کو مثال بنایا جائے کہ وہ بھی اس کی طرح
محنت کرنے والے بنے۔ البتہ اگر کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو پھر یہ بہتر نہیں ہے کہ کسی ایک کو بہت زیادہ ہم جو ہے وہ عزت اور تکریم دیں، ٹھیک ہے؟ دل آزاری کا ہونا زیادہ برا ہے بنسبت کسی فائدے کے حاصل ہونے کے، اور قاعدہ یہ ہے کہ درء المفاسد اولا من جلب المصالح، مفسدت کو، برائی کو دور کرنا، ٹھیک ہے، تکلیف کو دور کرنا کسی مصلحت کے، کسی نیکی کے، کسی بھلائی کے حاصل ہونے پر یہ زیادہ اہم ہے کہ آپ کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ طالب علم اور استاد کے تعلق کے حوالے سے ایک بڑی اہم تلقین ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ سنایا ہے ابن عباس نے رضی اللہ عنہ، اس میں نبی علیہ السلام کس انداز میں اس وفد کی تعریف کر رہے ہیں، اور کتنی خوبصورت ان کے لیے لفظ بولتے ہیں، مرحباً بالقومی، اور یا آپ نے کہا کہ مرحباً بالوفدی، یا اس وفد کو مرحبا، خوش آمدید، غیر خزایا ولا ندامہ، یہ آپ نے ان کو دعا بھی دی اور ان کی تعریف بھی کی کہ نہ کبھی ان کو ندامت ہو اور نہ کبھی یہ جو ہے رسوا ہو، عزت پائیں۔ اس کے لیے ہم اچھا، اس کے اندر بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو لفظ نبی علیہ السلام نے بولے اسی انداز میں بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں نا عید کے اوپر جب بھی ملیں گے تو پہلے تو ہم بچپن میں عید مبارک کہتے تھے، ابھی ہر کوئی تقبل اللہ منا ومنکم، تو یہ اچھی بات ہے مسنون الفاظ بولنا، لیکن الفاظ اصل کے اندر فی نفسی ہی بسا اوقات مطلوب نہیں ہوتے، بلکہ وہ میسج مطلوب ہوتا ہے جو آپ اس میں دے رہے ہیں۔ ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے تقبل اللہ منا ومنکم، آپ اس کو بول رہے ہیں، وہ بیچارہ وہ بھی آگے سے بول رہا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیکی کو قبول فرمائے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہماری باتیں قبول فرمائے۔ تو یہ بڑا اہم چیز ہے، ہر جگہ کے اوپر جو عربی لفظ جو ہے نا وہ پڑھنا ضروری نہیں ہوتا، بسا اوقات کسی جگہ پر مقصد جو ہوتی ہے وہ کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے یا خوشی وصول کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ایسے لفظ بولنا زیادہ بہتر ہے کہ جو آپ کی اپنی زبان کے اندر سمجھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، الا یہ کہ سب کو عربی آتی ہو یا جس کو انسان کہہ رہا ہے اس کو عربی آتی ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت اکرام کرنے کے بعد آپ نے انہیں پھر ان سوالوں کا جواب دیا، اور ان کے اندر دیکھیے کہ انہوں نے جو ذکر کیا کہ ہم آپ تک کیوں نہیں آ پاتے، اس کے اندر یہ ذکر کیا کہ ہم جو حرمت والے ماہ ہیں ان کے اندر ہی آ سکتے ہیں۔ کیا مطلب کہ یہ جو کافر قبیلہ ہے درمیان میں، یہ ان جو حرمت والے مہینے ہیں، ٹھیک ہے، اشہر الحرم ہے، ان کا کافر بھی احترام کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں، ٹھیک ہے، وہ ان مہینوں کے اندر قتل و غارت، چوری چکاری، جو ہے لوٹ مار، وہ یہ کام نہیں کرتے تھے، اسی لیے راستے پر امن ہوتے تھے اور وہ مسلمان وہاں سے حضور کے پاس حاضر ہو سکتے تھے۔ یہ جو مہینے ہیں حرمت والے، یہ 4 ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، اس کے اندر جو ہے ایک مہینہ جو ہے الگ ہے اور 3 مہینے اکٹھے ہیں، ٹھیک ہے، 3 مہینے اکٹھے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو رجب الگ ہے، رجب کا مہینہ الگ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب عام طور پر رجب کے اندر عمرہ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ عام طور پر رجب کے مہینے میں عمرے کے لیے وہ آتے تھے، اور پہلے 3 مہینے تو حج کے سفر کی وجہ سے جو ہے، اور حج کے لیے تیاری، سفر کرنا، اس کی وجہ سے ان کی حرمت اللہ تعالیٰ نے قائم فرمائی۔ اور اس ماہ کو چونکہ عرب جو ہے اس کے اندر عمرے کے لیے وہ آیا کرتے تھے، اور حج بلکہ شیخ ابن عثیمین نے لکھا ہے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کو وہ برائی سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، برائی سمجھتے تھے، تو جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا ہے، ٹھیک ہے، اس تصور کو آپ نے توڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جتنے بھی عمرے کیے ہیں تو یہ سب کے سب
جو ہے حج کے مہینوں کے اندر ہی کی ہیں، ٹھیک ہے، حج کے مہینوں کے اندر کی ہیں، رجب میں آپ نے نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا دعویٰ ہے کہ آپ نے جو ایک عمرہ بھی رجب کے مہینے میں نہیں کیا۔ تو اس وجہ سے یہ 4 مہینوں کی حرمت تھی جس کا مشرکین مکہ بھی خیال رکھتے تھے۔ اب دیکھیں کہ وہ جو سوال کرنے والے ہیں، نبی علیہ السلام سے بات چیت کرنے والے ہیں، وہ کتنے سمجھدار ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسی بات بتائیں جو بڑی قطعی بات ہو، جس میں کوئی اشتباہ نہ ہو، کہ ہم آپ کے پاس بار بار تو آ نہیں سکتے، تو بڑی دو ٹوک سی واضح سی بات ہو، اور ہم اپنے پچھلوں کو بتائیں جا کے، اور اس کے ذریعے ہم جنت میں داخل ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کی جو فکر ہے وہ جنت تھی، ہے نا؟ انہوں نے دنیا کمانا اور دنیا کی عزت یا دنیا کا مقام، اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ ان کو پتہ ہے کہ نبی جو ہے ان کے پاس جو بات ملتی ہے اس سے جنت ملتی ہے، اس سے آخرت، ہماری بنیادی طور پر آخرت سنورتی ہے، گرچہ کہ دنیا بھی جو ہے وہ اسلام ہی سے سنورتی ہے۔ تو یہ ان کی حرص، ان کی جو علم کے بارے میں ان کا شوق ہے، اور دعوت دینے کے لیے لوگوں کو جہنم سے بچانے اور جنت کا راستہ دکھانے کا جو شوق ہے وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالوں کا جواب دیا، اور اس کے اندر جب آپ نے ان کو جواب دیا تو اس سے پہلے آپ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ ایمان کیا ہے اللہ پر؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اس چیز کو پر آپ نے منع نہیں کیا کہ تم مجھے اور اللہ کو کی طرف علم کو لوٹا رہے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ جبکہ دوسری ایک حدیث کے اندر ایک آدمی نے جب کہا کہ جو اللہ اور آپ چاہیں، ما شاء اللہ و شئت، ٹھیک ہے، جو اللہ اور آپ چاہیں، تو آپ نے اس پر منع کیا، آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا یا اجعلتنی للہ عدلا، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا؟ ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں جو بات ہے وہ شرعی علم کی بات ہے، ٹھیک ہے، تو شرعی علم اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے ہی امت کو دیتے ہیں، اس لیے یہ کہنا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں یہ بالکل حق تھا، ٹھیک ہے، یہ بالکل درست تھا، ٹھیک ہے۔ اور جو جو تھا جو اللہ اور آپ چاہیں، تو یہ جو چاہت ہے، ٹھیک ہے، یعنی امور کونیہ میں، اس کو کہتے ہیں امور کونیہ، کائنات کے جو امور ہیں، تو اس میں نبی کی مرضی سے کائنات میں نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت کی مرضی سے ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے ما شاء اللہ وحدہ، جو اکیلا اللہ چاہے، اس لیے اس حوالے سے آپ نے اس سے منع فرمایا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم آج بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، کہ اگر شرعی کوئی امر ہے، شرعی علم کی کوئی بات ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بعد ہم نبی علیہ السلام کا نام لے سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں شریعت سکھائی ہے۔ اور جو امور کونیہ ہے، کائنات سے متعلق امور ہے، تو اس کے اندر ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس میں حضور علیہ السلام کو اتنا ہی پتا تھا جتنا اللہ نے بتایا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر جو علم غیب ہے وہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اس نے جتنا چاہا بتا دیا۔ اور اس کے بعد جو آخری اس کے اندر نقطہ ہے جو ہے وہ جن برتنوں کے بارے میں آپ نے منع فرمایا کہ یہ ان برتنوں کے آپ نام دیکھیں، حنتم، دبا، نقیر اور مزفت، اور ایک روایت میں ہے ربما قال المقیر، کہ یہ جو ان برتنوں کے اندر جو ہے شراب کو نچوڑا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر رکھا جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان کو استعمال کرنے سے منع فرمایا، لیکن بعد میں آپ نے اس کی اجازت دے دی، اور اس کی دلیل صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا نہیتکم عن النبیذ الا فی سقاء فاشربوا فی الاسقیۃ
कुल्लिहा वला तशरबू मुस्किरा। मैंने तुम्हें मना किया था जो है इन बर्तनों से, ठीक है, जिसमें नबीज़ पी जाती है, ठीक है, इन बर्तन जिसके अंदर शराब पी जाती है, तो तुम जो है इन सारे बर्तनों में पी सकते हो, ठीक है, लेकिन तुम किसी नशा आवर चीज़ को ना पियो, नशा आवर चीज़ को ना पियो। तो ये मुख्तसरन इस हदीस के अंदर बयान होने वाली आमाल है और अहकाम है जो बयान हुए। अच्छा, जो अबू अबू हमज़ा हैं, ये शेख इब्न उसैमीन ने इनको लिखा है कि ये ताबई हैं, ये ताबई हैं। तो इस हदीस के बाद जो अगली हदीस है उसके ऊपर इंशाल्लाह हम कल जो है बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।